چائے شائے پی ہے اور برتن اٹھا کے لے گئے ہیں. تو گائز آپ سناؤ کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ وہ بھائی سامنے بیٹھے ہیں، وہ یہ والے، یہ بھائی تاش کھیل رہے ہیں اور یہ بھائی آپس میں کی طرح پڑے ہیں. تو گائز موسم کافی گرمی ہے، ابھی کیا کہہ سکتے ہیں یار. ہم نے راؤٹر لینا ہے 5G راؤٹر، 5G کا کنیکشن کروانا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راؤٹر لیں اور کون سا نیٹ لگوائیں. تو کائنڈلی آپ ہمیں بتاؤ کہ کون سا نیٹ لگوانا ہے. تو ہماری مدد ہو جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. پہلے ہمارے پاس لگی ہوئی ہے 5G پر اس کی صحیح سپیڈ نہیں آتی، 100 MB کی صرف سپیڈ آتی ہے. ہمیں زیادہ سپیڈ چاہیے. تو کوئی اچھا سا بتاؤ انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنی ہے جو اچھی سی، وہ بتاؤ ہمیں تاکہ کوئی ملا جلا کر سکیں ہم بھی. کام نہیں لگ رہا ہے یار، دعا کر. چل بھائی آج تم ہندی اسکرپٹ پڑھنی ہے، فیملی ڈرامہ پڑھی ہے کچھ رشتے. آج آپ کو پہلے 10 دن میں آج آپ کو میں آج آپ کو گائز ہندی اسکرپٹ پڑھ کے بتاتا ہوں. سیزن 1 کا انٹرو ہے. کچھ رشتے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت، فاصلے اور زندگی کی الجھنیں بھی انہیں کمزور نہیں کر سکتے. آج کی کہانی ایک ایسے میں اور رک جا آئیں گا تو تینوں سوکھا کر دینا. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں وہ پوائنٹ وہ کر لیا ابھی. تو بس جو لکھا ہے پڑھی جا، کسی طرح کسی نے دیکھ پڑھا لینی ہے ویڈیو. ماں کا انتظار. بس پڑھا دیں. یہ منظر ہے، یہ تو نہیں پڑھنا. پھر یہ منظر گاؤں کا یہ نہیں پڑھنا، پھر تو یہ تو شروع ہو جانا. بس ایک تو پڑھ. کچھ رشتے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت، فاصلے اور حالات بھی ان کو کمزور نہیں کر سکتے. آج کی کہانی ایک ماں اور اس کے بچھڑے ہوئے بیٹے کی ہے کہ ایک ایسا انتظار جو برسوں پر محیط تھا، ایک ایسی محبت جو کبھی کم نہ ہوئی. گاؤں کا گھر، ایک بوڑھی ماں اکیلی بیٹھی. ماں نرمی سے: ارسلان بیٹا، تو کہہ کر گیا تھا کہ نوکری کے لیے شہر جا رہا ہوں. پھر واپسی کا کوئی پیغام نہیں، کوئی خط نہیں. ہر دستک پر دل کہتا تھا شاید تو آیا ہے. ماں انتظار کرتی رہ گئی. ارسلان 8 سال پہلے نوکری کی تلاش میں گیا تھا. ماں نے سوچا کچھ مہینوں میں لوٹ آئے گا. وقت میں گزارا کرتا رہا، وقت بھی گزرتا رہا، خط خاموش رہا اور ماں کا انتظار بڑھتا گیا. ارسلان کی جد و جہد فٹ پاتھ پر تھی. شہر نے ارسلان کو خوب دھو کے رکھا، اس کے صحیح خواب توڑے. ایک جھوٹے الزام میں پھنس گیا، جیل چلا گیا. جیل سے نکل کر سڑکوں پہ آ گیا، مگر ماں کو کچھ نہ بتایا کیونکہ شرمندہ تھا. ماں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی. سوچا تھا کہ سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، لوٹوں گا، لیکن وقت نے ہاتھ ہی نہیں چھوڑا. ماں کی بیماری کافی بڑھ گئی. ڈاکٹر نے بتایا آپا جی کو شوگر ہے اور بلڈ پریشر دونوں ہیں. آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے. بس میرا ارسلان واپس آ جائے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہر عید پر نیا جوڑا سیتی ہوں، ہر سالگرہ کا کیک بناتی ہوں، ہر دعا میں صرف ارسلان کا نام لیتی ہوں. تو گائز ہمارے 5 منٹ ہونے والے ہیں، 10 منٹ رہ گئے ہیں بس. یہ اوکھے سوکھے ٹپانے ہیں کہ میں ٹپ جائیں. آپا جی آپ کا کیا
آپ کے نام خط ہے شہر سے، ماں کا دل تھم گیا، ارسلان کا خط 8 سال بعد۔ خط وائس اوور تھا۔ ماں مجھے معاف کر دینا، میں کمزور پڑ گیا تھا، زندگی سے لڑتا رہا، ماں اگر اب واپس آ رہا ہوں بس دعا کرنا، اب اس بار کے لیے ہمیشہ آ رہا ہوں۔ اس دن ماں نے خود بس اسٹاپ پر جانے کی ضد کی، لوگوں نے کہا اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آج میرا بیٹا آ رہا ہے، مجھے کہتی بس رکتی، لوگ اتراتے ہوئے، آخر کار ایک کمزور بکھرا ہوا ارسلان۔ ماں اور بیٹے کی آنکھیں ملی، ارسلان نم آنکھوں سے ماں روتے ہوئے بولی ارسلان بیٹا واپس آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے، پس منظر میں موسیقی بلند ہوتی گئی۔ راوی کا آخری پیغام تھا کہ انتظار میں بعض اوقات زندگی سے لمبا لگتا ہے، مگر جب وہ ختم ہوتا ہے تو ہر درد، ہر آنسو، ہر محبت میں بدل جاتا ہے۔ یہ تھی ایک ماں کے صبر، یقین اور دعا کی کہانی۔ تو گائز اس میں ایک چھوٹا سا شعر ہمیں اچھا لگا، ہم اس کو کر لیتے ہیں کاپی، اسے لگائیں گے والا سٹیٹس پہ، متک دے کم آ جائے۔ موسیقی تجویز ہے مدھم، پیانو یا بانسری کے ساؤنڈز۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، پر سمجھ میں نہیں کوئی نہیں، پر ابھی چیٹ جی پی ٹی نے لکھ دیا تو کیا کریں۔ جذباتی مناظر میں ہلکی ہلکی دھن، ملاپ پر امید بھرا میوزک۔ ویڈیو کے لیے مشورہ، گاؤں اور شہر کے لیے مختلف کلر ٹورز استعمال کریں۔ فلیش بیک میں بلیک اینڈ وائٹ یا دھند ایفیکٹ، خط کو آن سکرین ٹیکسٹ کی صورت دکھائیں۔ ویڈیو میں بیک گراؤنڈ وائس کے ساتھ تصویر سین بھی چلائیں۔ تو یہ تو گائز چیٹ جی پی ٹی اتنی فاسٹ ہے، اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے ویڈیو ایڈٹ کیسے کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ڈائریکٹر بھی بن سکتے ہیں، ایڈیٹر بھی بن سکتے ہیں، اتنا کام آسان کر دیا چیٹ جی پی ٹی نے۔ پر یہ ہے، اس کی سبسکرپشن لینی پڑتی ہے۔ ہم نے تو کیپ کٹ کی بڑی اوکھی منگی ہوئی ہے۔ ایک آئیڈیا آیا، اگر آپ چاہیں اس کہانی میں پی ڈی ایف یا ورڈ یا اسکرین پلیٹ فارم ایویں کہانیاں بنا کے نا آپ چاڑاں گے کہ ایویں اسکرین چل رہی ہوئی اتنے ایویں لین کھینچ کے آئے گی۔ آٹو کیپشن تو ویسے کیپ کٹ لکھتا، ہاں میں کافی لوگوں نے لکھے لانگ ویڈیو میں یوٹیوب پہ چاہتا رہے۔ ہے نہیں ہاں صحیح، بڑا میرے لے آئے۔ جی یہ کڑی شرما، یہ منڈا شرما رہا ہے، میرے کسی مقتدی نے دیکھ لینا، انہوں نے کہنا امام صاحب سے ہی کام سیکھا ہے۔ اچھا اسکرین پلیٹ فارم بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے ڈائیلاگ، اداکاری، بیک گراؤنڈ، ویڈیو آئیڈیا باز بھی فراہم کر سکتا ہے۔ آپ بتائیں اس کہانی میں کون سا جذباتی موڑ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پہلے میں نے وہ ایک ٹیکسٹ کاپی کیا تو اسے میں ادھر پیسٹ کر لوں، بس رہ کوئی 7 کمنٹ گئے نے اوکھے سوکھے کھڈنے نے، باقی پھر آپ کون اور ہم کون، پاویں لائک کرو تو پاویں نہ کرو، سانوں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ڈونٹ کیئر سول والی پلیز سینڈ کر دو۔ اچھا تو گائز 10 منٹ ہونے کو چلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گائز ہم سب پہ محنت کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کسی مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، وہ مقصد ہمیں سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں جو دین ملا ہے اس پہ ہمیں ابھی محنت کی بہت ضرورت ہے۔ محنت کیسے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے دن اور رات میں 5 دفعہ،
5 मुकर्रर वक्त पे हम पे नमाज फ़र्ज़ है जो हमने हर हाल में पढ़नी है। कब्र में भी इसका सबसे पहले हिसाब किया जाएगा। तो हमें चाहिए कि एटलीस्ट हम 5 वक्त नमाज जो हम पे फ़र्ज़ है और दीगर इबादत हमें करनी चाहिए। हम जितना अल्लाह ताला से रुजू करेंगे अल्लाह ताला उतनी ही हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये अच्छा भला टॉपिक चल रहा सी। चल पड़ा तो गाइस पता नहीं अगला सांस आए ना आए, अल्लाह करे मेरी वीडियो, खैर चैनल वाला तो डिलीट नहीं करेगा शायद अनलिस्ट कर दे, पर शायद किसी तक पहुंच जाए कि प्यारे भाइयों नमाज बहुत ही ज़रूरी है। हमें ख़ुद गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमारी जो न्यू जनरेशन चल रही है ये सारी सोशल मीडिया के पीछे है। नमाज रोज़ा दीन, हमें दीन की समझ ही नहीं है। आजकल हमारा एक वो बना हुआ माइंड सेट के बस कुरान पाक को खोला, पढ़ा और रख दिया। हालांकि कुरान पाक इसके लिए नाज़िल नहीं किया गया। ठीक है, कुरान पाक के पढ़ने का सवाब है, उसे चूमने का सवाब है, उसका अदब करने का अलग सवाब है, पर कुरान पाक हमारी हदायत के लिए नाज़िल किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं उन पे नाज़िल किया गया और उनको हमारी हिदायत के लिए भेजा गया इस दुनिया में। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। कुरान पाक को पढ़ना, उसे समझना और उस पे अमल करना ये बहुत ज़रूरी है। हम बस कुरान पाक को पढ़ते हैं और रख देते हैं, इसलिए हम दीन से दूर होते जा रहे हैं। हमें दीन की समझ नहीं है। हम तो नमाज भी बामुश्किल पढ़ते हैं। गाइस बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी की उम्मत में से हैं। उनका उम्मती बनना तो बहुत सारे अंबिया कराम ने दुआएं की कि अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे उनका उम्मती बना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को, इस छोटी सी अर्ज़ को अपनी बारगाह करीमी में कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि हम इन सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उस दिन के उस शख्स के सारे काम अपने ज़िम्मा ले लेते हैं। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला कहता है जब तुम गुनाह करके थक जाओ मेरे पास लौट आओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो कौन सी चीज़ है जिसने तुमने मुझसे रोका है? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अल्लाह ताला अपनी उम्मत, अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाओ। अल्लाह ताला के असूलों पे चलने की या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है गाइस।
یہیں تک کہ اللہ حافظ پھر